السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلپ میں ہم جانیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کتنے روزے رکھنا چاہیے، اور جو روزے محرم کے مہینے میں ہمارے گھروں کے اندر رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سے ہمارے اسلامی بھائی رکھتے ہیں، بہت سی ہماری ماں اور بہنیں محرم الحرام کے روزے رکھتی ہیں، تو یہ تعداد نہیں پتہ ہوتی ہے کہ کتنے روزے رکھنا چاہیے۔ یہ سوال ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ اور ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان روزوں کی نیت کیسے کرنی چاہیے، اور اس نیت کا طریقہ کیا ہے، کب نیت کرنی چاہیے۔ آج کی اس کلپ کے اندر اسی مسئلے پر بات کریں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ اس کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں اور صحیح معلومات ان تک پہنچ سکیں۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اور بہت ساری بڑی کتابوں کے اندر یہ چیز ہے کہ رمضان کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں روزے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں کلیئر طریقے سے آپ کو بتا دوں، یہ جو پہلا سوال تھا کہ کتنے روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کے محرم کی آخری تاریخ تک چاہے پورا مہینہ روزے رکھیں، یا آپ پہلے عشرے میں رکھیں یا دوسرے عشرے میں رکھیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 10 روزے رکھیں، 15 رکھیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس مہینے میں جب آپ روزہ رکھیں ایک، تو اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں، کیونکہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم جو روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم محرم میں کسی بھی دن روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک روزہ رکھا ہے، جیسے ہم نے 7 تاریخ کا روزہ رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 8 کا بھی روزہ رکھ لیں، یا ہم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم 11 کا روزہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو اس طریقے سے یہ بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ روزے رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ کلیئر جان لیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان روزوں کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہے، اور یہ روزے جو ہے نفلی روزے ہیں، اگر آپ رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس بات پر آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات کلیئر سمجھ لیں۔ دوسری چیز، نیت کیسے کرتے ہیں؟ تو رمضان کے روزوں کی تو جیسے نیت ہم اور آپ کرتے ہیں زبان سے یا دل میں ہمارا ارادہ ہوتا ہے، تو وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ تھوڑی سی قید یہ ہے کہ نفلی روزوں میں جب آپ نیت کریں گے، تو اگر آپ کو مثال کے طور پہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے دن میں، کہ 10 تاریخ کا دن کا روزہ آپ کا ہوگا، تو آپ کو 9 تاریخ کی رات میں یہ دل میں نیت کرنی پڑے گی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ پہلے ہی رات میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، اس کے بعد جو ہے آپ روزہ رکھیں۔ تو یہی نیت ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، بس دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ رکھیں گے۔ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی ہے، اور جب آپ صبح سحری کے ٹائم پہ اٹھے یا صبح اٹھے تو آپ نے پھر نیت کر لی روزے کی، تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن نفلی روزوں میں آپ کو ایک دن پہلے ہی رات میں یہ نیت دل میں کرنی پڑے گی کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اس طریقے سے یہ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں بات کلیئر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔